اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع بحث معرفت شناسی ایپسٹیمولوجی، اور آپ کی خدمت میں علم کی دو قسمیں، علم حصولی اور علم حضوری کو تعارف فرمایا۔ اور علم حضوری کے حوالے سے یہ آپ کی خدمت میں یہ بیان ہو چکا کہ علم حضوری ایک ایسا علم ہے جس میں عالم اور معلوم کے درمیان کسی قسم کی کوئی تصویر، کوئی امیج واسطہ قرار نہیں پاتی، لہٰذا عالم معلوم کو بلا واسطہ اپنے پاس پا رہا ہوتا ہے اور عالم معلوم پر احاطہ رکھتا ہے، جس احاطے کی وجہ سے وہ عالم معلوم پر مکمل طور پر آگہی رکھتا ہے، ایسی آگہی کہ جس میں خطا کا کوئی چانس نہیں پایا جاتا۔ لیکن کیا تمام تر حضوری علم ایک ہی لیول میں ہوتے ہیں یا نہیں؟ علم حضوری کے بھی لیولز اور مراتب ہے۔ یقیناً ہر ایک کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا اور مختلف لوگوں کے علوم میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن اس فرق پائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا چیز باعث بنتی ہے، کیا چیز وجہ بنتی ہے کہ ایک بندے کا علم حضوری دوسرے بندے سے مختلف ہو؟ تین چیزیں ایسی ہے کہ جو انسان کے علم کے اوپر اثر انداز ہوا کرتی ہے۔ علم حضوری کے لیول ہائی ہونے یا لو لیول ہونے کے اوپر اثر انداز ہوا کرتی ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا، خود وہ شخص جو صاحب علم ہے یعنی عالم۔ نمبر 2، جس چیز کے بارے میں وہ علم رکھ رہا ہے یعنی معلوم۔ اور نمبر 3، عالم کا اس معلوم کے بارے میں توجہ کہ کس مقدار میں، کس لیول پر عالم اس معلوم کی طرف متوجہ ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال آپ اس طرح ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ جس علم حضوری لیولز رکھتا ہے، بالکل جس طرح روشنی کے لیولز ہوا کرتے ہیں۔ ایک روشنی ہوتی ہے موم بتی کی روشنی، ایک روشنی ہوتی ہے ٹیوب لائٹ کی روشنی، ایک روشنی ہوتی ہے پروجیکٹر کی روشنی، زیادہ ہے روشنی اس کی ٹیوب لائٹ سے، اور ان سب سے بڑھ کر سورج کی روشنی جو ان سب سے زیادہ روشن ہے۔ اب یہ سب کے سب روشن ہونے میں تو مشترک ہے، موم بتی بھی روشن، ٹیوب لائٹ بھی روشن، پروجیکٹر بھی روشن، سورج بھی روشن، تینوں روشنی دینے والے، نور بخشنے والے ہیں سب کے سب۔ لیکن کیا ان کا نور دینا، ان کا روشنی بخشنا سب کا برابر ہے یا نہیں؟ ہر ایک کے نور دینے میں بھی لیولز ہے، اور موم بتی کا لیول کہاں، سورج کا لیول کہاں، ان دو کے لیولز کو کمپیئر کرنے کے قابل نہیں، اتنا آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو بالکل جس طرح روشنی میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ روشنی ایک ہی چیز ہے، اس کے مختلف لیولز ہیں، بالکل اسی طرح علم حضوری بھی ایک ہی ہے۔ سب کے سب علم حضوری رکھتے ہیں، لیکن علم حضوری کے مراتب پائے جاتے ہیں۔ ایک میں علم حضوری اعلیٰ لیول پر ہے، اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، تو دوسرے میں اس سے پائن تر۔ اور جس طرح جتنا عالم کا مرتبہ وجودی معلوم کے مرتبہ وجودی سے تناسب رکھے گا، یعنی جتنا عالم مرتبہ وجودی میں بالاتر ہوگا، جتنا معلوم مرتبہ وجودی میں بالاتر ہوگا، اتنا ہی زیادہ عالم معلوم پر احاطہ رکھ پائے گا زیادہ، اور پھر اپنے معلوم کو اچھی طرح پا پائے گا۔ اگر عالم کا مرتبہ بالاتر ہوگا، یعنی عالم اپنے علم حضوری رکھنے میں اس علم حضوری کے اعلیٰ رتبے پر ہوگا، تو معلوم کو اپنے پاس زیادہ واضح طور پر پائے گا اور اس کے ڈیٹیلز بھی جان پائے گا۔ مثال کے طور پر ہر کوئی اپنے بارے میں علم حضوری رکھتا ہے اور اپنے آپ کو پا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی بہت ساری جو صفات ہے اس سے ناآگاہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو علم حضوری اس کے اپنے بارے میں ہے، اس
کے اندر وہ یہ تو جانتا ہے کہ میں ہوں، لیکن میری کیا کیا صفات ہے، میرے اندر کون سی اچھی صفات پائی جاتی، کون سی بری صفات پائی جاتی، ان کے بارے میں بائی ڈیٹیلز نہیں جانتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا علم حضوری اس اعلیٰ رتبے پر نہیں ہے کہ جو اعلیٰ رتبے پر اپنے معلوم پر اپنے اوپر اچھی طرح آگاہی رکھ سکے اور اپنی صفات کو بھی جان پائے۔ مثال کے طور پر بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر آگاہی نہ رکھنے کی وجہ سے اپنی حقیقت میں غلطیاں کر بیٹھتا ہے کہ میں اپنی حقیقت کے بارے میں بسا اوقات انسان سوچ پڑتا ہے کہ میری حقیقت یہی میرا جسم ہے، یا میری اصل حقیقت مادی ہے، جبکہ اگر تھوڑا سا اس حوالے سے دقت کی جائے، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے دروس میں بیان کیا جائے گا کہ انسان کی اصل حقیقت انسان کا یہ بدن نہیں ہے، اس کو بھی انسان علم حضوری کے ذریعے پاتا ہے کہ میری اصل حقیقت میرا یہ بدن نہیں ہے، اور اس کی بھی وجوہات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ کئی سارے ایسے ہیں جو علم حضوری رکھتے ہیں اپنے بارے میں، یہ تو جانتے کہ میں ہوں، لیکن اس جاننے کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری صفات سے، اپنے اندر موجود مختلف قسم کی چیزوں سے ناآگاہ ہوا کرتے ہیں، اور پھر وہ ان علم حضوری کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بھی علم حصولی کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کو جاننے کے لیے جو علم حضوری سے جاننی چاہیے تھی، ان کو جاننے کے لیے بھی علم حصولی کا وہ پھر سہارا لیتے ہیں، اس کے ذریعے جان پاتے ہیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، جیسا جیسا انسان اپنی انسانیت کے منازل میں عروج کرتا جائے گا، بالا ہوتا جائے گا، انسانیت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتا جائے گا، اس کے علم حضوری کا لیول بھی اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا، وہ علم حضوری کے حوالے سے بھی بلند مرتبے پر فائز ہو سکے گا، اور اس کا علم حضوری اپنی چیزوں کے بارے میں بھی بائی ڈیٹیلز ہو جائے گا، اپنے بارے میں بھی مختلف قسم کی چیزوں سے آگاہ ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بلند کر دیا ہے، اپنے دائرے علم حضوری کو توسیع دے دیا ہے۔ جتنا انسان اپنے علم حضوری کے دائرے کو توسیع دیتا جائے گا، علم کے دائرے کو توسیع دیتا جائے گا، انسانیت کے دائرے کو توسیع دیتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے علم حضوری کے مرتبے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پر انسان ہے جو شیر سے ڈرتا ہے، اب جب شیر دور ہے تو وہ اس ڈر کو اتنا زیادہ محسوس نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جب وہ شیر قریب آتا جاتا ہے، جتنا وہ شیر قریب آتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ ہم اپنے اندر اس خوف اور ڈر کو اس شیر کے حوالے سے زیادہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا علم اس شیر کے بارے میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ شیر قریب ہو گیا اور قریب ہو گیا اور قریب ہو گیا، انسان کے اندر جو خوف اور ڈر ہے اس میں بھی مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو جتنا انسان اپنے علم حضوری کے حوالے سے عالم ترقی کرتا جائے گا، اتنا ہی اس کے علم حضوری کا لیول بھی بالا ہوتا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو علم تو رکھتے ہیں لیکن دوسرے امور میں مصروف ہونے کی وجہ سے، ان مصروفیتوں کی وجہ سے غافل رہ جاتے اپنے علم حضوری سے، متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ میرے پاس یہ علم حضوری بھی ہے، متوجہ نہیں ہوتے کہ چلو سب تو اس کو مانتے ہیں کہ میں ہوں، لیکن اپنے بنانے والے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ میں تو خود بخود نہیں بنا ہوں، مجھے کسی نے بنایا ہے۔ اب جب کسی نے بنایا ہے تو میں تو افیکٹ ہوں، میں تو معلول ہوں، کوئی بنانے والا میرا ضرور ہے۔ اس بنانے والے کو بھی بعلم حضوری پا رہے ہوتے، صرف اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ مختلف قسم کے جب حادثات پیش آتے ہیں انسان کے ساتھ، جب انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، تب اس بنانے والے کی پناہ میں جاتا ہے اور اس بنانے والے سے مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، چاہتا ہے کہ اسے مدد کرے، اس پریشانی سے خارج کرے، اس پریشانی سے باہر نکالے۔ لہٰذا ہر ایک کے اندر یہ علم پایا جاتا ہے، لیکن انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، صرف توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ وہ علم حضوری اس کے پاس حاضر ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال، جب انسان مثال کے طور پر کوئی درد محسوس کرتا ہے اپنے اندر، کوئی سر میں درد ہے، کوئی دانت میں درد ہے،
جب اس کا جگری دوست اس سے ملنے آتا ہے، ملاقات کرتے، گپے مارتے، جو مستی شور، تھوڑا بہت اس دوست کے ساتھ گپے لگانا شروع کر لیتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کرتا ہے، اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کا جو درد تھا وہ بھول جاتا ہے اس درد کو۔ ہمارے استاد تھے، خدا انہیں سلامتی عطا فرمائے، حضرت استاد سید علی طباطبائی، وہ یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میرے ساتھ سر درد لاحق ہوتا ہے اور میں کلاس میں آتا ہوں درس پڑھانے کے لیے، تو جس ٹائم تک میں درس پڑھا رہا ہوتا ہوں مجھے وہ سر کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی میں کلاس سے باہر جاتا ہوں پھر سے دوبارہ سر کا درد مجھے آ جاتا ہے اور میں سر کا درد محسوس کرنے لگتا ہوں۔ یہی سر کا درد انسان جب دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے تب اسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب رات کی تاریکی میں انسان اکیلا ہو جاتا ہے تو ایسا اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس درد کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، کوئی اور اس کے پاس نہیں ہے کہ اس کی توجہ کو بانٹے اور اس کی توجہ کو منحرف کر دے، اس کی توجہ کو دوسری طرف کر دے۔ جب کوئی اور اس کی توجہ کو ادھر ادھر کرنے والا نہیں ہے تو کنسنٹریٹ کرتا ہے اس درد پر، اور جب اس درد پر تمرکز کرتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے، تو اس درد کی طرف ہی متوجہ ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں، عالم، معلوم اور عالم کا معلوم کی طرف توجہ کرنا، علم حضوری کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہونے کی وجہ بنتے ہیں کہ جتنا ان میں ہم زیادہ توجہ کریں گے، عالم اعلیٰ رتبے پر ہوگا، معلوم اعلیٰ رتبے پر ہوگا، تب ہمارا علم بھی اس بلندی پر ہوگا۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی پائی جائے یا کوئی نچلے درجے پر ہو، عالم نچلے درجے پر ہو، یہ توجہ بہت ہی کم ہو، تو ہمارا علم حضوری کا لیول بھی ڈاؤن ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں علم حضوری کے حوالے سے مزید نکات پیش کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔